جی ناظرین، ایک مختصر سے بریک کے بعد آپ کی خدمت میں ہم دوبارہ حاضر ہیں. کچھ باتیں ایسی جو ہم سب انسانوں کو پتہ ہیں، ہم سب لوگوں کو پتہ ہے کہ انسان کے اندر کچھ طبعی تقاضے ہیں، جن میں سے ایک چیز جو ہے وہ صنف مخالف کی طرف جو ہے وہ قلبی میلان اور رجحان ہے. اور بچپن میں یہ جذبات جو ہے محدود ہوتے ہیں، لیکن جیسے جیسے انسان میرا خیال ہے کالر کو پہلے شامل کر لیتے ہیں. ہیلو، السلام علیکم. جی ہیلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام میری بہن کولی بھائی، آپ کو بھی السلام علیکم. محمد علی بھائی لندن سے بول رہا صاحب. خوش آمدید جناب علی، خوش آمدید. مبارک ہو سب لوگوں کو. شادی پسند کی شادی مبارک ہو. مجھے بھی پسند ہو، مبارک ہو، کیونکہ میں نے بھی پسند کی شادی کی تھی کیا کہہ اور میرے بیٹے نے بھی پسند کی شادی کی. واہ واہ واہ. دیکھیں محمد علی بھائی، ایک سوال پوچھوں گی. جی آپ نے جب ظاہر پسند کی شادی کی ہوگی، آپ کو لگا ہوگا کہ آپ نے صحیح کیا ہے. اب آپ جب بیٹے نے پسند کی شادی کی ہے تو آپ کو کیسا لگ رہا ہے؟ آنیسٹلی بتائیے گا. وہی چیزیں میں آپ کو ڈسکس کرنے لگا ہوں. میں دونوں چیزیں آپ کو ڈسکس کروں گا، اسی لیے میں نے آپ کو فون کیا ہے جناب علی. تو دیکھیں کہ پہلی بات تو دیکھیں کہ دو چیزوں کو ہم فیس کر رہے ہیں. ایک تو ہم پاکستان میں فیس کر رہے ہیں، ایک جو لوگ ہم یہاں پہ اوورسیز بیٹھے ہوئے ہیں، چاہے امریکہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، چاہے یورپ میں، چاہے کہیں بھی بیٹھے ہوئے ہیں. دیکھیں کہ پہلی بات یاد رکھیں کہ والدین کا مشورہ لازمی ہے. بالکل صحیح ہے، پسند نہیں. والدین کا مشورہ لازمی ہے اور لازمی ہے. اگر جن کے والدین نہیں ہیں وہ دیوار سے مشورہ کر سکتے ہیں. یہ مشورے کی اتنی اپنا کیا کہتے ہیں اہمیت ہے. دیکھیں کہ میں تو کہتا ہوں کہ ڈاکٹر صاحب کی پسند کی شادی کرنی چاہیے میری بہن. اگر والدین، میری ماں یا میرا باپ، وہ اگر چاہیں گے شادی کہاں کریں گے؟ چاچی کے گھر، پھوپھی گھر، جو رشتہ دار قریبی ہیں. آج جو پرابلم فیس کر رہے ہیں، جینیٹیکل پرابلم جو آ رہی ہے، خاندان سے جو رشتہ دار قریبی شادی کر رہے ہیں، بچوں کے اوپر بہت برا اثر پڑ رہا ہے. وہ بچے کمزور، دماغی طور سے صحت مند پیدا نہیں ہو رہے. یہ بہت پرابلم ہے، یہ ڈاکٹروں کا ہے. لیکن میں تو اس میں یہی کروں کہ والدین ڈاکٹر جو ہے والدین کی جگہ ہوتے ہیں. اگر ڈاکٹر کا مشورہ لے لیا جائے تو وہ سب سے بیسٹ مشورہ دے گا. اب یہاں بات یہ ہے کہ میری بہن کے جب یہاں کے جو ہم یو کے جو ہم یہاں کی جو پرابلم ہے، یو کے کی پرابلم یہ ہے کہ میں نے اپنے بچوں کو یہ کہا تھا، سب سے پریورٹی یہ دی تھی کہ دیکھنا کہ مسلمان ہونا لازمی ہے. میں اپنے بیٹے کو بھی بتایا تھا، اپنی بیٹی کو بھی. میں نے کہا تھا کہ کیونکہ ہم یہ ملٹی کلچر میں رہ رہے ہیں، میں نے مسلمان کی پریورٹی پہلے رکھی تھی کہ کوئی بھی ہو مسلمان ہونا لازمی ہے. اچھا، دوسرے اس کا بھی فائدہ ہے. اگر دوسرے ہمارے بچہ یا بچی شادی کرتی ہے، اگر ہم اس کو مسلمان کرتے ہیں، اس کے زیادہ فائدے ہیں یہاں پہ. اگر میرا بیٹا کسی گوری کے ساتھ یا کسی اور جو مسلمان نہیں ہے شادی کرتا ہے، تو مجھے اس میں سے یہ سوچنا چاہیے کہ ایک تو لڑکی مسلمان ہوگی اور ایک اس میں سے جو نسل پیدا ہوگی وہ مسلمان پیدا ہوگی. اچھا، یہ طریقہ بھی ہم والدین ہم ڈر تو جاتے ہیں کہ وہ اس نے گوری سے شادی کر لی، غیر مسلم سے شادی کر لی، اب کیا بنے گا، ہمارا کلچر نہیں ہے، یہ وہ نہیں. لیکن وہ دین کے لحاظ سے اگر سوچے کہ اگر یہ اس کی جو اولاد ہوگی، اس میں سے نسل ہوگی، وہ مسلمان پیدا ہوگی اور ان کی اولاد کو میں مسجد تک پہنچاؤں گا اور اس کو اچھا مسلمان بناؤں گا. اگر میرا بیٹا میں کمی رہ گئی اس کی تربیت کرنے میں، تو باقی کمی جو ہے، جو میرا بیٹا جو اس کی اولاد ہے میری زندگی میں، اس کی کمی اس اولاد میں سے پوری کر دوں گا. یعنی کہ دین کا ایک حصہ بن جائے گا. لیکن ہم لوگ، میری بہن، یہاں پہ ڈرے ہوئے ہیں. جب میرے بیٹے نے بھی شادی کا کہا تھا تو مجھے یہ خدشہ تھا، سب سے پہلے مجھے یہ تھا کہ میں نیوز سننا چاہتا ہوں، کیا لڑکی وہ مسلمان ہے کہ نہیں. جب اس نے مجھے کہا کہ لڑکی مسلمان ہے، وہ اپنا مراکش کی رہنے والی ہے، تو تھوڑی سی مجھے آسانی ہو گئی. پھر میں نے اپنے ساری پرابلم اٹھائی اور ڈیڈی کے ٹیبل پہ لے گیا کہ ڈیڈی سے یہ پرابلم ہے، یہ مسئلہ ہے، اب آپ کا مشورہ لازمی ہے. ٹھیک ہے، پسند انہوں نے کر لی تھی، میرے بیٹے نے اور بیٹی نے پسند کر لی تھی. اب اس میں میں اور میرے والد صاحب کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے اس پسند کی شادی کو سٹاپ کرنے کے لیے. اب جو ڈیڈی کا مشورہ آیا وہ اتنا اچھا تھا کہ مجھے حوصلہ مل گیا اور مجھے ایک راستہ، سمت مل گئی کہ میرے ڈیڈی نے مجھے بتا دیا ہے کہ یہ راستہ ہے اور یہ ہونا چاہیے. اور ہم نے بہت لمبی ڈسکس کی اور انہوں نے ساری پرابلم یو کے کی بیٹھ کے ہمیں بتائی کہ یہاں کی کیا پرابلم ہے. تو الحمدللہ مجھے والد صاحب کا جو مشورہ جو ہے نا وہ بہت پسند آیا اور یہی ہونا چاہیے. تو باقی اپنا جب میری پسند کی شادی تھی
تو میری پسند کی شادی بھی یہی تھی کہ میں چکن شاپ پہ میری بہن کام کرتا تھا، تو وہاں پہ میری وائف چکن اینڈ چپس بائی کرنے کے لیے آتی تھی، تو اپنا بس اسی دوران ہماری بات ہو گئی، تو پھر میں نے اس کو یہی کہہ دیا کہ جو تم کو پسند وہی بات کریں گے، اگر تم دن کو رات کہو گی ہم رات کہیں گے۔ تو یہ پھر سلسلہ چلتا گیا، بچے ہو گئے، پیدا ہو گئے۔ تو میں اب الحمدللہ میری طرح بہت ساری فیملی یہاں پہ فیس کر رہی میری بہن، اگر جو فیملی سن رہی ہیں کہ اگر وہ فیملی دو طریقے سوچ لیں، میں ایک چھوٹی سی مثال دے دوں گا، اگر میرے 4 بچے ہیں، 4 بچوں میں سے ایک بچہ میرا خراب نکل آتا ہے، یعنی کہ وہ غلط راستے پہ چلا جاتا ہے، اب میں نے اس کے لیے دروازے نہیں بند کرنے، اب جہاں پہ میں نے یہ دیکھنا جہاں پہ اس نے شادی کی ہے جس طریقے سے بھی کی ہے، اب میری اگلی سوچ اس کی جو نسل نکلے گی اس بچے کا کہ میری اس پہ ہونی چاہیے کہ یہ جو بچہ اس میں سے پیدا ہوگا، جو لڑکی میں سے ہوگا، اس کی میں نے تربیت کرنی ہے، کیونکہ میرا بیٹا غلط راستے پہ نکل گیا، اب میں نے اس بچے کو خراب نہیں ہونے دینا۔ تو یہ والدین کو سوچ کے کام کرنا چاہیے، یہ نہیں کہ بچہ خراب نکلا دروازے بند کر دے، خبردار آج کے بعد میرے دہلیز پہ پاؤں رکھا چلے جاؤ، دور جاؤ، تم جائیداد سے آنکھ ہو، تم یہ ہو۔ دین کا بھی ستیہ ناش، سوسائٹی کا بھی ستیہ ناش، اس کی تربیت بھی نہیں ہوگی، اور وہ جو اس میں سے وہ آگے نسل پیدا کرے گا وہ نسل بھی خراب ہو جائے گی، الٹا ہمارے اوپر ہی الزام آئے گا، دین کے اوپر آئے گا۔ تو والدین بیٹھیں اور سوچیں سمجھیں، جس ملٹی کلچر میں ہم رہ رہے ہیں بہت ساری پرابلم ہے یہاں پہ ہم فیس کر رہے ہیں، اور اس میں سے نکلنے کے لیے آپ کو آپ کا چینل، علماء دین، سوسائٹی کے سول سوسائٹی کے آدمی، اسکالرز، یہ وہ آئیں اور ہماری جو اوورسیز کمیونٹی ہے ان کو ایجوکیٹ کریں اور ان پرابلم سے ہم نکلیں۔ الحمدللہ اگر آج ہم یہ کوئی ذہن بنا لیں گے تو یہ یقین ہے، یہ لندن 500 میل میں ہے، اس کو 5 سال میں پورا کا پورا لندن مسلمان ہو جا سکتا ہے اگر ہم یہ سوچ اگر اپنائیں، اور صحیح سمت ہمیں علماء دین دیں، اور والدین گھر میں جو بیٹھے ہوئے ہیں ہمیں مشورہ دیں، اور اس کو کیا کہتے ہیں ٹیکنیکل طریقے سے اور اچھے طریقے سے اس کو ہم اس سمت چلیں۔ برٹش پارلیمنٹ اگلی 5 سال کے بعد پوری کی پوری پارلیمنٹ مسلمان ہوگی، یہ میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں کہ اگر ہم نے دین کے لیے سوچا تو باقی یہ ہے کہ گھبرانے کی بات کوئی نہیں ہے، زندگی آ رہی ہے، چل رہی ہے، تو کوشش یہ کرو کہ جو غیر مسلم ہیں ان کو دین کی طرف لے کے آؤ، ان کو مسلمان کرو، یہی آپ کا فریضہ ہے، اور یہی نبی پاک اور یہی اللہ کا حکم بھی ہمیں ہی ہے۔ تو جس کی بھی پسند کی شادی ہے اور پسند کی شادی ہونی چاہیے، یہ میں نے اپنے ڈیڈی سے مشورہ کیا ہے۔ اگر ہم نے انٹرفیئرنس کرتے تو میرے بیٹے نے تو شادی کا وہ رجسٹریشن آفس تھا، اس نے جانا تھا، کوٹ پہننا تھا، جا کے شادی بھی کر لینی تھی، اللہ خیر کلا، میری طرف سے ناراضگی ہو جانی تھی، وہ بیٹے نے غلط راستے پہ چلانا۔ مڈل میں آ کے ہم نے اس کو صحیح سمت اس کو بتایا کہ دین کیا ہے، اب تم نے شادی کر لی ہے، بچوں کا کیا کرنا ہے، بچوں کو مسجد لے کے جانا ہے، بچوں کی یہ تربیت کرنی ہے، شادی کی یہ پرابلم ہوتی ہیں، ہم نے بہت سارا اس کے ساتھ بیٹے سے ڈسکس کیا۔ بہت شکریہ، اور میں نے بہت شکریہ میرے بیٹے باقی جو ان کی شادی کی عمر نہیں ہے، بیٹی کی بھی شادی کی عمر نہیں ہے، لیکن ان کو ابھی سے میں نے بتا رہا ہوں کہ الحمدللہ آپ نے کیا کرنا ہے، اور کس طریقے سے تم نے، اگر میں کل کو مر جاؤں، کوئی زندگی موت کا کوئی نہیں پتا رہا، لیکن کم کم ان کو پتا تو ہوگا نا کہ میری تو ذمہ داری ختم ہو جائے گی، میں قبر میں جاؤں گا اور آپ کو یہ بولوں گا کہ رب تعالیٰ میں تو بتایا تھا، بچوں کو سب کچھ کرایا تھا، اب تیرا حق تھا کہ تو نے ان کو پالا بھیجا دنیا میں، اب تمہاری بھی ڈیوٹی ہے، تم نے بھی ان کو راستہ دکھانا تھا۔ میں نے جتنا کام کیا، میں نے مسجد میں لے کے گیا تھا بچوں کو، وہاں پہ جا کے جب بچوں نے سجدہ کیا نا، میں نے کہہ دیا کہ رب تعالیٰ یہی میری ہمت تھی، یہاں تک میں کر سکتا تھا، اب اس کے علاوہ میں کیا کرتا ہوں، اب تیرے کچھ بھی ہاتھ میں ہے، تقدیر بنانا، ان کو اچھا بنانا، لیکن جو ہمارے ذمہ تم نے ڈیوٹی لگائی تھی میں نے وہ پوری کر دی ہے، اللہ خیر صلی اللہ۔ تو والدین جو ڈپریشن کا آج کل میری بہن اتنا شکار ہے یہاں پہ بچیوں کی شادی کے لیے، ان کو گائیڈ لائن نہیں مل رہی، اور آپ علماء دین کو اور اچھے جو ہمارے اسلام آباد سے نقوی صاحب آتے ہیں اور آتے ہیں لوگ آتے ہیں، ان کو آن لائن لیں، اور میں تو عام آدمی ہوں جو اپنے حالات بیان کر رہا ہوں، لیکن ان کی جو کیا کہتے ہیں انفارمیشن ہوگی، جو ان کی گائیڈ لائن ہوگی، اس کے اوپر ہم چلیں گے۔ تو انشاءاللہ تعالی مجھے پتا ہے کہ آج سب گھروں میں خوش ہیں جن لوگوں نے پسند کی شادی کی ہے، اور ان کو زیادہ سے زیادہ UK کو مسلمان بنانے کی کوشش کریں میرے بہن بھائیوں، ہمیں بہت اچھا موقع ملا ہے۔ جزاکم اللہ خیر، انشاءاللہ تعالی نیکسٹ 5 years UK پارلیمنٹ ول بی مسلم۔ جزاکم اللہ خیر علی بھائی اور میری بہن مجھے ٹائم دینے کا۔ جی بہت شکریہ۔ اور جہاں تک آپ نے کیا بات، خالی یہ نہیں کہ پارلیمنٹ کوئی ہدف بنایا جائے، اور میرا خیال ہے ریسیو کر لی جائے۔ ہیلو، السلام علیکم۔ السلام علیکم۔
alaikum, Ya Ali Madad. I'm Hira Batul and I'm calling from Leicester, and I wish you Jummah Mubarak, and I would like to recite a qasida. Bismillah. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahum. Ya Zahra, flower of Ali. Ya Hawra, delight of Nabi. Ya Zahra, flower of Ali. Ya Hawra, delight of Nabi. Ummul A'imma bintul Khadija. Ummul A'imma bintul Khadija. Ruhul Kamali, the one and only daughter of Taha wa Yasin, the best of daughters given to Ummul Mu'mineen. We ask you to intercede for us on Qiyamah, so that with you we may also enter Jannah. On this day, for surely victorious will be, saved from the hellfire through his mercy. Ummul A'imma bintul Khadija. Ummul A'imma bintul Khadija. Ruhul Kamali, the best of the women to have walked on this earth. You deserve the best of husbands equal to your worth. He was known as Al-Qawwar and Asadullah, the one who gave charity while he was in Salah. Ya Haydar, Bab al-Madina, blessed he was to be born in the Kaaba. Ummul A'imma bintul Khadija. Ummul A'imma bintul Khadija. Ruhul Kamali, in your house the Holy Prophet did come one day. You shrouded him, a story remembered till today. A house with such nur which was seen from high above, respected such that even the angels would know. Who was under this cloak? The questions have begun. Fatima, her husband and her son. Ummul A'imma bintul Khadija. Ummul A'imma bintul Khadija. Ruhul Kamali, visiting you in Baqi is one wish that we'd like, knowing then you will visit us the day that we die. Sayyida, we ask Allah through your son Hussein, that with Imam al-Hujja the right path we attain. Ya Mahdi, bring back the truth. Ya Ibn Zahra, Mahdi, annihilate falsehood. Ummul A'imma bintul Khadija. Ummul A'imma bintul Khadija. Ruhul Kamali, Ya Zahra, flower of Ali. Ya Hawwa, delight of Nabi. Ya Zahra, flower of Ali. Ya Hawwa, delight of Nabi. Ummul A'imma bintul Khadija. Ummul A'imma bintul Khadija. Ruhul Kamali, Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahum. Labbaik ya Zahra, Nara Haydari, Ya Ali, Haydari, Ya Ali. Thank you. Allah Hafiz. اللہ حافظ. بہت بہت ہی خوبصورت. ہر آنے جو دن ہوتا ہے اس سے بہترین جو ہے یہ بچی ہمیں جو بھی سناتی ہیں. ان کی والدہ یا والد سے ہم درخواست کریں گے کہ ہمیں پروگرام کے بعد کال کریں اور ہم ذرا ان سے تفصیلی گفتگو کرنا چاہتے ہیں, اور ہم یہ بھی اپنی خوشی محسوس کریں گے اگر ہم ان کو اپنے جو اسٹوڈیو میں ہیں مدعو کریں اور ان سے بچی سے مزید بات چیت کریں. تو پلیز آپ سے درخواست ہے کہ آپ ہمیں کال کیجیے گا پروگرام کے بعد تاکہ ہم آپ سے تفصیلی گفتگو کر سکیں. ایک جو خیر ڈراپ ہو گئی ہے جناب, جی کال کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. موسوی بھائی, میں آج تھوڑا سا نا جان بوجھ کے تھوڑا سا مخالفت کرنے لگا ہوں آپ کی طاقت کی.
جی جی کیجیے، اجازت دیں گے؟ بالکل دیں گے. پسند کی شادی کی میں اب تھوڑی سی اپوزیشن میں بیٹھنے لگا ہوں. بیٹھیے بیٹھیے بیٹھیے. خیر تو ناراض ہوگی. نہیں میں تو خود اپوزیشن میں پسند کی شادی کے. اچھا مجھے یہ بتاؤ، میں صرف یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب ہم سنتے آئے ہیں بچپن میں کہ جوانی اندھی ہوتی ہے، جوانی نادانی ہوتی ہے، اور جوانی کے جو ہوتے ہیں فیصلے وہ دل کے ہوتے ہیں، سوچ اور دماغ کے نہیں ہوتے. تو جب یہ ساری چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں کہ جوانی میں انسان جذباتی ہوتا ہے اور جذبات سے کام لیتا ہے، سوچ سے کام نہیں لیتا، اور پھر اس کو اس زندگی کے اس موڑ پہ لا کے کھڑا کر دیں ہم اس کے فیصلوں کے مطابق کہ وہ اپنی مرضی سے فیصلے جذباتی طور پہ بھی کرتا ہے اور سوچ کے بغیر کرتا ہے، تو پھر ہم اسے یہ کہیں کہ پسند کی شادی اس نے جو کی ہے وہ صحیح کی ہے، تو کیا یہ بات اچھی ہوگی؟ کیا یہ فیصلہ اچھا ہوگا؟ نقوی بھائی، جب یہ فیصلے کا نتائج الٹ نکلے تو پھر اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ نقوی بھائی، نقوی بھائی بالکل ٹھیک ہے. نہیں آپ نے کہا اب ایک چیز میں کہتا ہوں پھر اس کا جواب دیجیے گا. یہ آپ نے اس نوجوان کے لیے کیا ہے جو کہ متدین نہیں ہے، دین کو بھی نہیں جانتا، اور ایک مطلب ایک ایسے عالم میں ہے علی جو بھائی راستہ نہیں آتا. علی بھائی ہم سب لوگوں کے متعلق بات کر رہے ہیں، صرف ان لوگوں کے متعلق نہیں بات کر رہے جو دین کو جانتے ہیں. بات ہو رہی ہے کہ ان لوگوں کی کہ یہ نوجوانوں کو انہوں نے کہا ہے ٹوٹل نہیں انہوں نے نوجوانوں کی جہاں بات کی ہے، نہیں جھگڑا تو وہ نہیں تھا، آپ نے نوجوانوں کی جہاں بات کی ہے تو آپ یہ بھی یاد رکھیں کہ قوموں کا چاہے کوئی بھی قوم ہو، قوموں کا مستقبل نوجوانوں کے ہاتھوں میں ہوتا ہے. اگر وہ لاؤ بالی ہوں گے. اس کی مثال ہے کہ میں یوں دے دیتا ہوں، اس کی مثال میں یوں دے دیتا ہوں کہ ایک شادی تھی موسی بھائی، ایک شادی تھی تو وہاں پہ نا لوگوں نے ہیلو جی آپ کی بات سن رہے ہیں ہم. موسی بھائی ایک شادی تھی تو وہاں کے جو لڑکی والے تھے انہوں نے کہا کہ سب جوان لڑکے آئے، بوڑھا کوئی نہ آئے بارات کے ساتھ. تو انہوں نے کہا ایک بزرگ آدمی تھا، اس نے کہا بھائی ایک بزرگ بھی ساتھ لے جاؤ، وہاں ضرورت پڑ جائے گی بزرگ کی آپ کو، پھر آپ تنگ ہو جائیں گے. تو انہوں نے لے لیا ایک بزرگ ساتھ. جب وہ بارات ان کے گھر پہنچی تو انہوں نے کہا جی ہر آدمی ایک ایک بکرا کھائے گا. تو انہوں نے بزرگ جو تھا اس نے کہا کہ بھائی بات یہ ہے کہ ایسے نہیں تم کھا سکتے، ایسا کرو ان کو سارا کاٹ کے سارے بکروں کو مکس کرو اور پھر ہم کھائیں گے. تو انہوں نے کہا کہ عام لوگوں میں کوئی بزرگ لازمی ہوگا جس نے یہ آپ کو عقل دیا، ورنہ آپ لوگ اس عقل کو استعمال نہیں کر سکتے تھے. تو مثال دینے کا مقصد یہ ہے کہ بزرگ کا ہونا، بزرگ کی سوچ، بزرگ کا ساتھ مل کے اور بزرگ کا دینا، آپ کو صلاح مشورہ دینا یہ لازمی ہوتا ہے. کیونکہ نوجوان پہ اگر ڈال دیں گے، یہ ٹھیک ہے کہ ملک مستقبل نوجوان ہوتا ہے، لیکن اپنے وقت میں نوجوان آتا ہے نا تو وہ مستقبل کو سنبھالتا ہے، اور ورنہ اپنے وقت کے ساتھ ساتھ وہ اس کو بڑوں کی گائیڈ بھی ہوتی ہے. بزرگوں کا تو انکار نہیں کیا نا، پھر وہ نوجوان کچھ نہیں کر پائے گا. وہ یہی کہے گا جذباتی فیصلہ کرنے کے بعد کیا ہوگا کہ یا وہ خودکشی کرے گا یا پھر وہ بیوی کو مارے گا یا خود مرے گا. یہی چیزیں ہوتی ہیں میں نے جو آج تک دیکھی ہیں، جو اب تک دیکھا. مگر یہاں تو ہم نے انکار شروع سے کیا ہی نہیں نا بزرگوں. ہم نے تو کہا کہ آئیڈیل سچویشن ہوگی کہ انسان کے اگر آپ اولاد کو دوست کی طرح نہیں، میں نے کہا اگر اولاد کو دوست کی طرح پالیں اور وہ آپ کو سمجھتا ہو، وہ آپ اس کو سمجھتے ہو، تو سچویشن میں پہلے کر چکا. ہم تو یہ بات کر رہے ہیں نا، پسند کی شادی کی مگر آپ اس طبقے کی بات کر رہے ہیں جو کہ سینسیبل لوگ نہیں ہے نا. وہ علی بھائی ہم سب انسانوں کی بات کر رہے ہیں، سب طبقوں کی بات کر رہے ہیں. نہیں تو میں یہی تو کہہ رہی ہوں نا نہیں، وہاں پر ہو رہا ہے کہ نہیں کرو. نہیں بہتر یہ نہیں ہے کہ ہم جو مور سیکیور آپشن ہے اس کو اویل کریں بجائے اس کے کہ انسیکیور کو. جی سلجھا ہوا طبقہ نا وہ تو کبھی بولے گا ہی نہیں، وہ تو ماں باپ کا بات مان لے گا. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. وہ سلجھا ہوا طبقہ تو ماں باپ کا تابع دار ہے، اس کو تو کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. وہ تو یہ کہے گا نہیں میں اپنی پسند کی کروں گا. میں تو بات کر رہا ہوں جس وقت 65% جو لوگ ہیں. تو پھر آپ یہ کہیں کہ میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں کہ وہ لوگ جو سینسیبل نہیں ہیں وہ پسند کی شادی کریں. تو بات سینسیبل اور انسینسیبل دونوں لوگوں کی بات کر رہے ہیں. موسوی بھائی ہم نے تو یہ بھی دیکھا ہے کہ عورتیں اپنے بچوں کو نہروں میں پھینکتی دیکھی ہیں. ہم نے بچوں کو دوسری منزل سے گراتے ہوئے بھی دیکھا ہے. ہم نے ایسی عورتیں بھی دیکھی ہیں پسند کی شادی میں جو اپنے بچوں کو نہروں میں پھینکتی رہی ہیں اور جو اپنے بچوں کو دوسری منزل سے نیچے گراتی رہی ہیں جو نامولود بچوں کو. ہم نے پھر حالات یہ بھی دیکھے ہیں. اگر پسند کی شادی کی طرف آتے ہو تو یہ بات آج میں مخالفت کروں گا آپ کی پسند کی شادی کی. پسند کا جو جس حوالے سے آپ کر رہے ہیں اس کے تو حمایت نہیں کی ہے ہم نے. پسند کی اس میں کی ہے کہ شریک حیات کا انتخاب کیسے ہونا چاہیے. دیکھیں بات یہ کی ہے نہیں. اور جب آپ شریک حیات کی بات کرتے ہیں نا، جب آپ شریک حیات کی بات کرتے ہیں تو اس
हेलो جی 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 سن رہے ہیں آپ کی بات. جب آپ شریک حیات کی بات کرتے ہیں تو اس سوچ میں اگر والدین کی سوچ بھی آپ ملا لیں گے تو آپ کو اس میں کوئی کمی ہاں تو اس کا انکار کس نے کیا ہے شروع سے؟ فائدہ ہوگا. ہاں تو یہی تو میں کہہ رہا ہوں. جب آپ اپنی منمانی کریں گے، جذباتی ہوں گے، دل کی بات مانیں گے، عقل کو بالکل چھوڑ دیں گے عشق کے حد میں اور عشق پہ اس کو قربان کر دیں گے عقل کو، تو پھر حالات یہی ہوں گے کہ یا نہر میں پھینکنے والی، ہاں بالکل صحیح ہے، بالکل صحیح، ایگری کرنے والی آ جائے تم اسے مار دو گے یا تجھے مار دے گی یا پھر باقی کی زندگی بالکل صحیح کولوں میں اور آگ پہ ہی گزرے گی. تو اس لیے بات صرف یہ ہے کہ پسند کی شادی کرتے وقت بزرگوں کو شامل کر لو، متفق ہوں، ہمارے لیے یہ آسان ہو جائے. بات دیکھیں بالکل سادی سی ہے. میں نے یہ آپ کے پروگرام تھوڑا سا دلچسپ بنانے کے نہیں بالکل بالکل، یہ تو میں شروع سے ہی کہہ رہا ہوں کہ آئیڈیل سچویشن تو بات سادی سی ہے، سیکیور آپشن کو آپ اپنا لیں بجائے کہ انسیکیور کو. نہیں میں یہی تو کہہ رہا ہوں، بات یہ ہو رہی ہے کہ نہیں کہ یہ کہنا کہ پسند کی کرو ہی نہیں، یہ کوئی بات نہیں. چانس ہی نہ لینا. نہیں چانس کیوں نہ لیں؟ اگر کسی کو پسند ہے، ایک انسان اچھا سمجھتا ہے، اس کی زندگی اچھی گزر سکتی ہے، تو ماں باپ کے پاس آئے. نہیں ماں باپ کے پاس آئے، ماں باپ کو نہیں صحیح لگ رہا، ماں باپ کو صحیح نہیں لگ رہا تو صحیح نہیں ہوگا نا. تو پھر بچہ کو چاہیے کہ وہ نہ کرے اگر ماں باپ کو صحیح نہیں لگا. یہاں پر پھر کمیونیکیشن گیپ آ جاتا ہے نا. ماں باپ کی سوچ میں بچے کی سوچ میں فرق نہیں آ سکتا. دیکھیں وہ جو بچے اور ماں باپ کے درمیان میں جو 20 سال عمر کا گیپ ہے یا 30 سال عمر کا گیپ ہے وہ نہیں پار کیا جا سکتا. بچے کا کام ہے کہ وہ یہ سمجھے کہ ماں باپ ان کو ایک ڈاؤٹ، مگر ابھی تو آپ کہہ رہے ہیں وہ بینیفٹ آف ڈاؤٹ دینا چاہیے ماں باپ کو. اس ایج کے اس دور میں کہ اس نے کچھ سمجھنا ہی نہیں. نہیں بینیفٹ آف ڈاؤٹ دینا چاہیے. خیر بات ہماری وہی کہ اپنی اپنی رائے ہے سب کی، لیکن اچھا رستہ وہ ہے جو درمیانی ہو، درمیانہ رستہ اختیار کرنا چاہیے. اسلام نے کسی کو کہیں پر قدغن نہیں لگائی، مگر شریعت کی حدود کی پابندی میں ہی انسان سب سے زیادہ آزاد ہے، جہاں خدا کے بنائے ہوئے اصولوں کو جو ہے وہ وائلیٹ نہ کرے اور ان کو فالو کرے. تو آج کا پروگرام کرنے کا مقصد بھی یہ تھا کہ ہمیں اپنی حدود کا بھی علم خیال ہونا چاہیے اور ہمیں اپنے ماں باپ کے احترام کو بھی ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے. ان تمام چیزوں کے ساتھ آئیڈیل سچویشن کی طرف جانا چاہیے. کسی چیز کو روکا نہیں ہے اسلام نے کہیں. بالکل اپنی حدود کو ہمیشہ برقرار رکھنا چاہیے، حدود سے کبھی بھی تجاوز نہیں کرنا چاہیے. یہ ماں باپ کے لیے بھی بات ہے اور یہ اولاد کے لیے بھی یہی بات ہے. اس لیے درمیانی رستہ اختیار کیجیے. ایک لمحے بھر کی مصلحت جو ہے، ایک لمحے بھر کی فلیکسیبلٹی جو ہے وہ بہت ساری زندگیوں کو برباد ہونے سے بچا سکتی ہے. تو ناظرین ہمارا پروگرام جو ہے وہ اب ختم ہوا چاہتا ہے، ہمیں اجازت دیجیے. انشاءاللہ منڈے کے روز پھر آپ سے ملاقات ہوگی. تب تک اپنا اور اپنے ارد گرد رہنے والوں کا بہت سارا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.